جی ویلکم بیک ناظرین. ہم گورنر کھوسہ صاحب سے بات کر رہے تھے. جی کھوسہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے این آر او ریویو کے حوالے سے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے شواہد اور بہت سارے عوامل ایسے تھے جو اس وقت جب انیشلی 16 دسمبر کا فیصلہ دیا گیا اس وقت وہ سامنے عدالت کے نہیں آئے تھے، وہ میسر بھی کچھ تو نہیں تھے. مثلا یہ ہے کہ جو ڈینیل زپلی جو اٹارنی جنرل نے وہاں کے سوئٹزرلینڈ کے جب کلوئر کیا تھا کیس کو، ہر چند کے اس میں درخواست ضرور تھی ملک قیوم صاحب اٹارنی جنرل کی، اور ملک قیوم نے بھی کوئی یہ نہیں کہ خود جا کے دے دیا تھا، بلکہ سندھ کی ڈویژن بینچ کی نے ہائی کورٹ نے وہاں انہیں ڈائریکشن دی تھی کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ جا کے یہ کام کریں، اور انہوں نے عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جا کر وہ درخواست دی تھی. اس لیے وہاں جب درخواست انہوں نے دی تو پھر جب خود چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بینچ نے این آر او کو کالعدم قرار دیا، لیکن ان کے تمام جو عدالتی فیصلہ جات تھے انہی پی سی او ججز کے، ان کو انہوں نے ایکریڈٹ کر دیا، ان کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا، ان کو انہوں نے لازم اور ان کو انہوں نے پوری وہ لیگل کور دے دیا. تو فیصلے کو بھی لیگل کور تھا. خدا صاحب بتائیں یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، اب تو بہت سارا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے. یہ عدلیہ کا جو یہ اصرار ہے کہ خط لکھ دیں، اور بعض ماہرین کا اعتزاز صاحب بھی پہلے کہتے رہے کہ خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں سوز اتھارٹیز کو، تو آپ سے بھی یہی سوال ہے اور جسٹس صاحب سے بھی یہی سوال ہے میرا کہ یہ کہاں تک بات جو ہے یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں. نظامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جو وفاق کا موقف ہے وہ تو میں اس کو ابھی تو صرف نوٹس ہی ہوا ہے. نوٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے بادی النظر میں یہ جو ہے وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو جو ہے مملکت خدا داد پاکستان کے، ان کے بادی النظر میں ایسا شائبہ ہے کہ وہ شاید انہوں نے عدالت کے حکم پر اور خصوصاً ایک پیراگراف پر عملداری نہیں کیا، یعنی خط لکھنے کے حوالہ سے. تو یہ بادی النظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت نے کوئی حتمی فیصلہ دے دیا ہے. ابھی بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں اور یقیناً کہی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ خود اس کی اپیل ہو سکتی ہے. یہ جو کرمنل جو آرڈیننس ہے جس کو انہوں نے خود 270AA میں اور سپریم کورٹ نے 2007 کے فیصلے میں اس کو جو ہے اتھینٹیکیٹ کر دیا آرڈیننس کو، اس کے تحت ہی تابع ہی جو ہے وہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے. جو 10 جج جو ہے بقیہ 10 جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ پورے کے پورے اس کو سنیں گے. اب یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ اپیل میں جانا پسند کریں گے یا نہیں، اور جو ان کو اعتزاز احسن صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو بھی انہیں اپیل میں تو جا رہے ہیں، وہ مجھے اعتزاز صاحب نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اپیل میں. اگر اپیل میں جاتے ہیں تو پھر تو یہی کالعدم ہو سکتا ہے. دیکھیں نا ابھی تو اپیل میں جائے گا اور اپیل کے بعد دیکھیں کیا مراحل آتے ہیں. پھر بھی بہت سارے مراحل ہیں. کوئی ایسی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا تصادم کی جانب جا رہے ہیں یا کوئی جانے کا شائبہ ہے. دیکھیں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے میں پہلے بھی گیا تھا اب بھی جاؤں گا. اور ایک چیز دیکھیے گا کہ اگر مسرور احسن کا کیس آپ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو 1998 پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے اور 440 صفحوں پر محیط ہے، اس میں محترم نواز شریف کے علاوہ اسفند یار ولی اور بہت سارے جو ہے اس میں پٹیشنر جو سو کالڈ کنٹیمنرز تھے جن کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ نے ساروں کا فائل کر کے ان کو جو ہے داخل دفتر کر دیا اور کوئی اس میں کارروائی نہیں کی. طارق محمود صاحب کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ طارق محمود صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ خط لکھنے میں؟ دیکھیں مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے خط لکھنے میں کیا پرابلم ہے، جو کہ آج تک انہوں نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا، میں اپنے پرسیپشن کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں اور جو تھوڑا بہت میرا نالج. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل یا ساورن امیونٹی کی کھوسہ صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. یہ امیونٹی ہوتی ہے اس سٹیٹ کو اور سٹیٹ کی ریسپیکٹ کی وجہ سے اس کے ہیڈ کو ہوتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سٹیٹ خود ہی لکھ دے تو شاید پھر وہ امیونٹی جو ہے
ہو سکتا ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے. یہی شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تک یہ لیٹر نہیں لکھ لے. اور اگر الٹیمیٹلی بھی کوئی لیٹر لکھنا ان کو پڑ گیا کسی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹر اس قسم کا لکھے کہ جو کہ وقتی طور پر وہ جو تلوار لٹک رہی ہے وہ اس میں ٹائم گزر جائے, اور پھر بھی سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے, اور پھر سینٹ کا الیکشن ہو جائے. اور میرا خیال اگر سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو پھر یہ جو ہے باقی اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے اس میں میرا خیال ہے حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ان کا معاملہ پھر آگے چل پڑے گا. پھر ہو سکتا ہے الیکشن بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب بھی الیکشن اپنا کروا لیں, بجٹ بھی ہو جائے, تو یہ پھر معاملہ آگے چل پڑے گا. تو مطلب ہے کہ سینٹ کا الیکشن رکوانا ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے؟ دیکھیں نا سپریم کورٹ سینٹ جو ہے نا, نہیں سر نہیں, سینٹ جو ہے پرماننٹ ادارہ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اس کا الیکشن میں نہیں سمجھتا وہ کیسے رکے گا. گو کہ کچھ لوگوں نے پٹیشن داخل کر دی ہے, لیکن مجھے کوئی اتنا قانون آتا نہیں, میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ وہ کیسے رکے گا, کیونکہ وہ پرماننٹ ادارہ ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی مدت جو ہے نا آٹومیٹکلی ختم ہو جانی ہے ایک ٹارگٹ ڈیٹ پر. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آدھی سینٹ رہے گی؟ دیکھیں یہ مارشل لا کے زمانوں میں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے آئین میں, مجھے تو ایسی کو پروویژن سمجھ نہیں آ رہی, یا میری نظر سے سسٹم چلنا چاہیے ہر حالت میں. جی جی جی. طارق محمود صاحب, اعتزاز صاحب نے ایک اور ایشو ریز کیا. انہوں نے کہا کہ جو فوجی جرنیل ہیں جن لوگوں نے ججز کو اور ان کے بچوں کو قید کیا, ان پہ تو توہین عدالت لگتی نہیں, سیولین لیڈرز جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے. آپ اس پہ کیا اپنا موقف لیں گے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ تو سارے پاکستان کے لوگ بھی اپنی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اعتزاز صاحب کو اگر میری بات نہ برا لگے, کیونکہ یہ کیس کے آنے کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ بات کی تھی, میرا خیال ہے اس بیک گراؤنڈ میں اس مومنٹ پہ ان کو اس قسم کی بات شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اگر مثال کے طور پر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, جوڈیشری کو امتحان میں ڈالیں, ایک درخواست داخل کر دیں کنٹمپٹ میں ان کے خلاف, تو پھر بات ہو جائے گی. میرا خیال ہے اس وقت ان کا یہ بات جو کہنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھا, کم سے کم میری دانست میں. بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں, انہوں نے مناسب سمجھا کہہ دیا, لیکن یہ بات ایک عام پرسیپشن ہے, لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور چونکہ اب لوگوں کے اور تو اگر کچھ حقوق ملے نہیں ملے, لیکن ایک حق تو لوگوں کو ملا ہوا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے بولنے کی, جو چاہے جس کے خلاف لکھ بھی سکتا ہے. اخبار بھی لگا لیں, خاص طور پر کچھ اخبار ہیں فرنٹ پیج پر ایسی ایسی خبریں لگ جاتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو چونکہ بولنے کی آزادی ہے تو وہ لوگ یہ باتیں تو کر. تو جسٹس صاحب آخر میں میڈیا ہی برا بنانا, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ کوئی جرنیل جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہو. کوئی جرنیل جو ہے آج تک انہوں نے ملک توڑ دیا, کوڈیٹاز کیے, پی سی اوز پہ ہر جج نے جا کے سجدہ سیف کیا, لیکن کسی کو عدالت میں آج تک بلایا نہیں. ابھی دیکھیے یہ آیا کہ آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں 4 جو ہے مسنگ پرسن جو مارے گئے, انہیں کہاں مارے, آگے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور باقی مسنگ پرسن دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے عدالت میں جا کے. وہ کہتے ہیں سر وہ جو کیس ہے بڑا امتحان ہے, بلکہ انہوں نے عدالت میں یہاں تک کہا کہ جناب ہم باقی مسنگ پرسن کو پیش بھی نہیں کریں گے, جس پر انہوں نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نہیں پتہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیس بہت بڑا امتحان ہے, اس میں اب سپریم کورٹ کو اس امتحان سے اللہ کرے کہ اس رخرو ہو کے آگے نکلیں, اور یہ جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ہے انہی کی وجہ سے ہمارا بلوچستان کا ایشو ہے, بلوچستان کا ایشو اسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ سب آرڈینیشن میں آ جائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ جتنے مرضی حکومت کا پاورفل ہے, یہ بلوچستان کا مسئلہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو طارق صاحب یہ جو پرسیپشن ہے کہ عدلیہ کی آزادی ظاہر ہے ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کی ڈیمانڈ کی گئی, وکلاء نے, آپ نے, میڈیا نے, سب نے اس کی ریسٹوریشن کے لیے اپنا رول ادا کیا, لیکن کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ عدلیہ کی آزادی اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے درمیان ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرنے کی ضرورت آئی؟ نہیں, لائن تو آلریڈی ڈرا ہے, وہ تو اگر قانون میں اور آئین کو دیکھیں نا وہ تو آلریڈی ڈرا ہے. دیکھیں نا جی آئین کے مطابق تو ہے, ریٹن ڈاکومنٹ تو ہے, لیکن بات یہ کیوں ہوا اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. دیکھیں گزارش ہے ٹرکی کی مثال, سر ٹرکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ٹرکی میں بھی تو فوج والے بڑے مضبوط تھے. دیکھیں جس وقت اس مرتبہ یہ حکومت میں آئے تھے نا, تو نہ صرف ووٹ لے کر آئے تھے, چارٹ آف ڈیموکریسی بھی تھا اور تمام پبلک سپورٹ بھی تھے. اور اس مومنٹ کا ایک فائدہ تھا کہ انہوں نے جنرلوں کو پیچھے بیرکس میں واپس بھجوایا کسی نہ کسی حد تک. پنجاب جیسے علاقے میں جنرل کرنل کے بارے میں جو نعرے لگے وہ آپ جانتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے ان کی سپورٹ کو مضبوط مزید
اپنے ساتھ ملایا جاتا اور ملانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کیا جاتا. اور آج جس مسائل کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ مسائل نہیں. مجھے آج بھی یقین ہے کہ پاکستان کے شاید 50-60 لوگوں کو ابھی بھی شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ میمو کیا تھا اور یہ ایشو NRO کا کیا ہے. لیکن چونکہ وہ خود محروم ہیں, وہ خود عذاب میں, ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے, تو وہ چونکہ ان کی اب مخالفت ہو رہی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. ان بیچاروں کو تو کچھ نہیں. جس آدمی کو رات کو روٹی کھانے کو نہیں ملتے اس کی بلا سے کہ یہ میمو کیا ہے, یا کانی کیا ہے, اعجاز منصور کیا ہے, یہ NRO کیا ہے. تو گزارش یہ اس میں ان کا قصور ہے. اور دیکھیں انہوں نے, ایک منسٹر نے میرے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم نے 4 سال ان کی اطاعت کی تو اور یہ اب ہمارے سروں پر ہم کو پریشان کریں. بھائی آپ کو اطاعت اپنے لوگوں کی کرنی تھی, آپ نے اطاعت کی تو اب بھگتو ان کو, اور آپ نے کیا بھگتنا, بھگتو عوام رہے ہیں. صاحب آپ ذرا کھوسا صاحب کہاں گئے بھی, کھوسا صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن طارق محمود صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر مطلب انہوں نے تو یہ بات صاف کہی کہ باقاعدہ جو یہ بات کی جا رہی جس طرح ایجنسیز کا رول آ رہا ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر, مسنگ پر, تو میں یہ مجھے جو چیز آ رہی ہے نظر کہ وزیر اعظم تو جا کے خود بیچارے پیش ہوتے ہیں اور وہ جا کے اپنا موقف جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی اس سے پاکستان میں کبھی یہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ اسرٹ کر رہی ہے. تو جسٹس صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی سے عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اس کے جو روزمرہ کے ہیں, جو کیسز میں بیک لاگ ہے, یہ تو جیسے انہوں نے کہا نا میمو گیٹ وغیرہ, یہ تو ہائی پروفائل کیسز ہیں, ان سے حکومت کے گرانے اور آنے کا مسئلہ یا یہ مسئلے تو ہیں. لیکن جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں, جو ایک عدلیہ میں ایک ری ویمپنگ ہونی چاہیے تھی اور ایک کیسز کی وہ نظر نہیں آ رہی, مطلب خاص طور پہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیول پہ اس آزادی کی طرف, اس اسپرٹ کی طرف تو ہم گئے نہیں. چلیں آگے بات بڑھائیں گے عارف صاحب, لیکن ناظرین جہاں لینا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے.